السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 671 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 104 اور 105 سورہ اعراف۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل صدق اللہ العظیم۔ وقال، اور کہا، موسیٰ، حضرت موسیٰ نے، یا فرعون، اے فرعون، انی بلا شبہ میں رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، حقیق سزاوار ہے میرے لیے، علی ان یہ بات کہ لا اقول کہ میں نہ کہوں، علی اللہ اللہ پر، الا مگر الحق حق، قد تحقیق جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینہ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل چنانچہ تو بھیج دے، معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فرعون، یقین جان کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ دوسری بات، میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا اور کوئی بات نہ کہوں۔ تیسری بات، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ چوتھی بات، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے والد کا نام عمران تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے اس سے کیا کہا اور کس چیز کا مطالبہ کیا، اس کا تذکرہ ان 2 آیتوں میں موجود ہے۔ فرعون کون ہے؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ فرعون دراصل ملک مصر کا بادشاہ ہے۔ پچھلے زمانے میں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ہر ملک کے بادشاہ کا ایک کامن نام ہوتا تھا۔ جیسے کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، یعنی روم کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس زمانے میں قیصر کہا جاتا تھا، اس کو قیصر، اس کا ذاتی نام تو الگ ہوتا تھا۔ اور فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، اس کا لقب جو ہوتا تھا وہ کسرا ہوتا تھا۔ یہ کسرا، یہ قیصر، یہ فرعون، اور مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون ہم جو کہتے ہیں، وہ فرعون دراصل اس کا نام نہیں ہے اس بادشاہ کا، بلکہ اس کا لقب ہے۔ اور مفسرین نے اس کا جو اصل نام بتایا ہے وہ منبطاح بن مرمسیس، یہ نام اس کا اصل۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے بادشاہ فرعون کے پاس گئے اور کہا، اے مصر کے بادشاہ فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی یہ بتایا کہ میں بھیجا گیا ہوں، میں آیا ہوا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے باقاعدہ۔ میرے رب نے بڑی پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ تیرے پاس بھیجا ہے۔ یعنی ہر چیز کے خالق اور مالک اور پوری دنیا کی تدبیر کرنے والے رب ذوالجلال کی طرف سے میں آیا ہوں، اور رسول ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہی لائق ہے اور میرا یہ فریضہ ہے کہ میں جو کچھ کے کہوں وہ حق کہوں اور حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔
اس لیے رسول کی شان یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کے خالق اور مالک کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس بات کی اطلاع دیتا ہوں جو بات کے حق اور سچ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے توحید کی بنیادی حقیقت کو رکھا اور رسالت کی بھی بنیادی حقیقت کو رکھا۔ پھر اس کے بعد فرعون سے یہ بات کہی کہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، اے وقت کے بادشاہ فرعون، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، معجزہ لے کر آیا ہوں۔ میرے رب نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، میں تیرے پاس خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، میں پوری قطعی حجت اور دلیل لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ میرے رب نے میرے سچے ہونے کی دلیل اور گواہی مجھے عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے من ربکم کہا۔ کس کے سامنے کہا جا رہا ہے یہ من ربکم؟ جو اپنے بارے میں یہ یقین رکھتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں۔ صرف رب نہیں، رب الاعلیٰ اپنے آپ کو جو سمجھتا تھا، اس بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، بلکہ میں میرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، جس کا مقصد یہ تھا کہ اے فرعون، تو اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہے تو یہ تیرا دھوکہ ہے، نہ میں رب ہوں نہ تو رب ہے، میرا اور تیرا رب تو وہ اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ من ربکم کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ میں خود سے رسول بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے اس رب نے اپنا رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں، جیسے کہ کہا جاتا ہے میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، بالکل اسی طرح میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک مطالبہ رکھا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ یہ تھا کہ اے فرعون، اے بادشاہ، اے وقت کے بادشاہ، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ واضح ہو کہ بنی اسرائیل ہی کے ایک فرد کی حیثیت رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے خاندان سے تھا، اور فرعون اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ظلم و بربریت کا شکار بنا رکھا تھا۔ چونکہ بنی اسرائیل نبیوں کے سلسلے سے تھے اور یہ سب اسرائیل کی اولاد تھی، اور اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل، یہ دو لفظ کا ایک مجموعہ مرکب ہے، یہ اللہ کے بندے کے معنی میں آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ابراہیم حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کی اولاد جو ہے، وہ جتنی بھی اولاد پھیلی وہ سب کے سب بنی اسرائیل۔ اور چونکہ یہ بنی اسرائیل چونکہ ارض مقدس سے آئے ہوئے تھے، ہجرت کر کے مصر کی طرف آباد ہو گئے تھے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کس طرح مصر آ گئی تھی، یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور مصر جانے والے ایک قافلے نے ان کو کنویں سے حاصل کیا تھا، اور پھر مصر میں ان کو ایک عزیز مصر نے ان کو خرید لیا تھا، اور پھر آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر بنا دیا گیا تھا، وزیر خزانہ بن گئے تھے، اور ان کو تخت پر موجود تھے۔ اس کے بعد ان کے والدین اور بھائیوں کو انہوں نے بلا لیا تھا، اور وہ جو آئے تھے ان کے بھائی وغیرہ سب مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل مہاجر قوم تھی جو ہجرت کر کے آئی تھی ارض مقدس سے، اور مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد فرعون اور فرعونی بنی اسرائیل پر غالب آ گئے تھے، اور غالب آنے کے نتیجے میں ظلم شروع ہوا تھا، اور فرعون اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کام، ان سے سخت قسم کے کام ان سے لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم قوم کی فریاد رسی کی، اور مظلوم قوم کو ظلم کے چنگل سے چھڑانے کے لیے فرعون سے تقاضا کیا اور مطالبہ کیا کہ ان ارسل معی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤں اور آزاد میری قوم زندگی بسر کرے، تاکہ تیرے اور تیری قوم کے ظلم سے میری قوم کو نجات مل جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے طرز عمل پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، انبیاء کرام ہمارے علماء وہ انبیاء کے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل حدیث میں ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔
جب اتنا بڑا مقام ہے تو انبیاء نے کیا کیا تھا؟ انبیاء نے سماج کو اپنے قریب کیا تھا، انبیاء نے مظلوم قوم کی فریاد رسی کی تھی۔ تو امت کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت میں جو ہمارے اس ملک کے علماء ہیں وہ آگے بڑھیں، سماج کو اپنے سے قریب کریں، سماج کی ذمہ داری کو سمجھیں، اور سماج میں اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے خاتمے کی فکریں اور کوششیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ